بردہ قسط نمبر 16۔ تیسفون پر رومن قبضے کو مہینہ گزر گیا تھا۔ تیسفون کی ملکہ بستیاں اور گاؤں وغیرہ یا تو فاتح افواج کے ہاتھوں برباد ہو گئے تھے یا اہل بستی گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے تھے۔ الیانوس بادشاہ روم اس وقت تیسفون کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب وہ فارس کے باقی علاقوں پر قبضے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس کے سامنے مختلف قبائل کے سردار اور شام و روم کے سالار جمع تھے۔ ایک شامی سالار نے کھڑے ہو کر کہا، حضور والا، فارس کا حکمران نہاوند میں چھپا بیٹھا ہے اور ہمیں بلا تاخیر نہاوند کی طرف کوچ کر دینا چاہیے۔ ایک رومی سالار بولا، بادشاہ سلامت، اصفہان اور استخر فارس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نہاوند سے پہلے ان پر قبضہ کر لیں تو بقیہ فارس کو زیر نگی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ بنو کاظمہ کے سردار نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ہم شاپور کو قتل کر کے ہی فارسی افواج کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ رومی سالار دوبارہ کھڑا ہوا، حضور، فارس کا حکمران اپنی افواج کو نہاوند میں اکٹھا کر رہا ہے۔ اگر ہم نہاوند کا رخ کرتے ہیں تو اسے ہمارا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہ ساری قوت کو ایک ہی مقام پر اکٹھا کر لے گا، جبکہ اصفہان و استخر کی فتح کے بعد ایک تو اس کی زیادہ قوت ختم ہو چکی ہوگی کہ اسے کمک یہیں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور سالار نے کھڑے ہو کر کہا، تیسفون کو خالی چھوڑ دینے سے وہ دارالحکومت دوبارہ حاصل کر لے گا۔ پہلے والا رومی سالار اس خیال کو رد کرتا ہوا بولا، اگر ہم استخر و اصفہان پر قابض ہو جائیں تو اس کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اسے کہاں حملہ کرنا چاہیے۔ الیانوس نے خاموش بیٹھی سپاہ سالار یوسانوس کی طرف نظر گھمائی۔ وہ اٹھ کر تعظیم دیتا ہوا بولا، حضور والا، سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم تیسفون میں رہ کر ارد گرد کے چھوٹے شہروں پر قبضہ جماتے رہیں۔ ہمارا رخ اصفہان اور استخر کی طرف رہے گا۔ یقیناً ان سلطنتوں کے حکمران اپنے تخت کو بچانے کے لیے بادشاہ فارس کو زیادہ افرادی مدد نہیں بھیج سکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے کے دفاع کے لیے بھی فوج رکھنا ہوگی۔ یوں فارس کا بادشاہ اتنی افرادی قوت اکٹھی نہیں کر پائے گا کہ کسی میدان میں ہمارے سامنے ٹھہر سکے، اور اگر اہل فارس دوسرے مارکے میں شکست کھا جاتے ہیں تو ان کے لیے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ 1-2 دن تک سوس کی طرف پیش قدمی کی تیاری کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں تیسفون کے نزدیکی شہر کو پہلے قبضے میں لیا جائے، اور اس طرح دشمن کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے اصفہان و استخر کو بچانا ہے یا تیسفون واپس لینا ہے۔ حاکم روم الیانوس کے حتمی فیصلے کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ کل پرسوں تک دشمنوں کا لشکر سوس کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ دیوار سے ٹیک لگا یشکر ساتھ بیٹھی سبرینا سے محو گفتگو تھا۔ اب سبرینا پہلے سے کافی بہتر تھی۔ غلامی کی زندگی کو وہ مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ یشکر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلایا۔ عرب مال غنیمت اور غلاموں کو اپنے علاقے میں بھیج رہے ہیں۔ لشکر سوس کی طرف حرکت کرے گا اور عرب سواروں کی ایک ٹولی ہمیں لے کر اپنے علاقے کا رخ کرے گی۔ سبرینا کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے، گویا اپنا وطن بھی چھوٹ جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، یشکر کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ کیا؟ سبرینا حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جو ان وحشیوں کی دسترس میں نہ آ سکی ہو؟ ہاں۔ اس مرتبہ سبرینا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ یشکر کو بات سننے کے لیے اس کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگانا پڑ گیا تھا۔ حویلی میں تہخانہ موجود ہے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ وہاں ابو جان زیورات اور دوسری قیمتی چیزیں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایسا کرو، رات کا کھانا بنانے والی خواتین کے ساتھ چلی جانا۔ عورتوں پر ان کی نگرانی اتنی سخت نہیں ہوتی ہے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں بھی آزاد ہوتے ہیں۔
نظر بچا کر تہہ خانے میں گھس جانا۔ یہ ویسی زیادہ سے زیادہ کل کا دن ادھر ہوں گے۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ تہہ خانے کا راستہ جس کمرے سے ہو کر جاتا ہے وہاں ان کا سردار آرام کرتا ہے۔ جب عورتیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو یہ ملعون ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ گویا تم روزانہ اسی کمرے میں ہوتی ہو؟ یشکر نے دکھ دینے والا سوال پوچھا۔ سبرینا نے اسے بتایا ہوا تھا کہ اب وہ صرف سردار کے لیے مخصوص تھی، اور وجہ اس کی کم سینی اور خوبصورتی تھی۔ سبرینا نے اداسی سے آنکھیں جھپاتے ہوئے سر کو اوپر نیچے حرکت دے دی۔ تمہیں خود کیوں تہہ خانے میں گھسنے کا خیال نہیں آیا؟ یشکر نے بے خیالی میں کہہ تو دیا، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ بے تکا سوال تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، تہہ خانے میں گھسنے کا کوئی فائدہ نہیں، بھوکی پیاسی جان سے جاتی۔ آج رات کوشش کرنا۔ سبرینا نے نفی میں سر ہلایا۔ مشکل ہے، بہت زیادہ شراب نوشی کے باوجود وہ کمینہ مدہوش نہیں ہوتا، اور جب نیند آنے لگتی ہے تو مجھے واپس بھیج دیتا ہے۔ ایک ترکیب ہے، مگر ہمت کرنا پڑے گی۔ وہ عزم سے بولی، آزادی کی خاطر میں جان کی قربانی دے سکتی ہوں۔ یشکر نے کپڑوں کے نیچے ہاتھ لے جا کر پیٹ سے بندی پوٹلی میں سے ٹٹول کر اقلیمہ کی انگوٹھیاں نکالی۔ ایک نظر ان پر ڈال کر اس نے ایک انگوٹھی سبرینا کے حوالے کر دی۔ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ میری ماں کی ہے۔ شراب کے جام میں اسے لہجہ پر ڈبو دو تو تمام شراب زہریلی ہو جائے گی اور اسے پینے والا فی الفور ختم ہو جائے گا۔ انگوٹھی اپنے لباس میں چھپاتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی، ہو سکتا ہے تمام یہاں سے نہ جائیں، اور بالفرض چلے بھی جائیں تو میں کتنے دن حویلی میں چھپ کر گزار سکتی ہوں؟ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، کل پرسوں تک حویلی خالی ہو جائے گی، لشکر سوس کی طرف حرکت کرے گا اور دجلہ کا کنارہ لے کر اپنے علاقے کا رخ کریں گے۔ ہر دو کا رخ مشرق کی طرف ہی ہوگا۔ تم رات کے اندھیرے میں تیسفون سے نکل کر شمال کی سمت آگے بڑھ جانا۔ شہنشاہ فارس اس وقت نہاون میں رونق افروز ہے۔ راستے میں زیادہ تر بستیاں تمہیں خالی ملے گی، لیکن امید ہے 3-4 منزل کے بعد کوئی ہم سفر تمہیں مل ہی جائے گا۔ سبرینا نے پوچھا، میرے بھاگ جانے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ شہنشاہ فارس کی جان بچ جانے کا سن کر میرے دل میں پدر محترم کی زندگی کی امید بھی جاگ اٹھی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو انہیں بتا دینا کہ میں بنو کاظمہ کی قید میں ہوں، باقی بندوبست وہ کر لیں گے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اگر میں خیریت سے پہنچ گئی تو انہیں ضرور مطلع کروں گی اور پھر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتا ہوا بولا، مجھے خوشی ہوگی، لیکن پدر محترم مجھے تلاش نہ کر سکے تو اپنے انتظار کو طول نہ دینا، کسی ایسے کا ہاتھ تھام لینا جسے تمہاری فکر ہو۔ بابا جان کہا کرتے تھے تم اپنے باپ سے اچھے تیز زن اور تیر انداز ہو۔ معلوم نہیں، یشکر اداس ہو گیا تھا۔ انہیں کوئی اور پیغام دینا ہے؟ کہنا میری تلاش انہیں فرض سے غافل نہ کر دے، اور یہ میری ماں کے زیورات ہیں، ان کے حوالے کر دینا۔ اگر وہ زندہ نہ بچ پائے ہوں تو یہ تمہارے ہوئے۔ یشکر نے کچھ سوچ کر کمر سے بندھے ہوئے ماں کے زیورات بھی اس کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ زیورات کو جلدی سے کمر سے باندھتے ہوئے بولی، کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں، لیکن تم تہہ خانے میں گھستے وقت کمرے کی کھڑکی کھول دینا تاکہ انہیں لگے تم کھڑکی کے راستے نکل بھاگی ہو۔ اگر کھڑکی نہ ہو تو کمرے کا داخلی دروازہ ضرور کھول دینا۔ وہ جلدی سے بولی، کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں، ایک شمال کی جانب اور دوسری عقبی جانب۔ کچھ کھانے پینے کو میسر ہو تو وہ بھی اپنے ساتھ تہہ خانے میں لے جانا تاکہ تم 1-2 دن آسانی سے گزار سکو، اور نکلتے وقت بہت احتیاط کرنا۔ سبرینا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اعتماد سے بولی، فکر نہ کرو،
مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے یشکر اسے مزید ہدایات دینے لگا اور اس کے ہونٹوں سے کان جوڑے اس کی باتیں سنتی رہی۔ یثرب سے وہ قریش کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ شریم کے ساتھ اس کا بڑا بھتیجا مالک بن شیبہ بھی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ قافلہ چند دن یثرب میں ٹھہرا رہا کیونکہ فارس اور روم کی جنگ کی وجہ سے شیخ قافلہ کو جانے میں تردد ہو رہا تھا۔ مشورہ کرنے پر کچھ شام جانے کا مشورہ دے رہے تھے اور کچھ فارس جانے پر بضد تھے۔ ایک دو قبیلے تو قافلے کی روانگی کو مؤخر کرنے کے حق میں تھے۔ مختلف مشوروں کی بدولت شیخ قافلہ کو کچھ طے کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور اسی وجہ سے قافلے نے یثرب کے مضافات میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ شام جانے کے لیے قافلے کو خیبر، تیمہ، دومت الجندل اور وادی سرطان سے ہوتے ہوئے شام پہنچنا تھا۔ شمال کی جانب حرکت کرتے ہوئے وہ بادیت السماوا کا بایاں کنارہ یعنی شمال مغربی جانب آگے بڑھتے، جبکہ فارس جانے کے لیے یثرب سے براستہ نجد، بنو کلاب، تمیم و مز سے ہوتے ہوئے بادیت السماوا کا دایاں یا شمالی کنارہ لے کر بنو قاسمہ اور وہاں سے استخر و اصفہان تک جانا تھا۔ گویا شام و فارس کی طرف جانے کے راستے یثرب سے علیحدہ ہو رہے تھے، اور پھر ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ انہیں ہیرا سے آنے والے چند سوار غیبی امداد کے طور پر مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ رومی لشکر فتح یاب ہو چکا تھا اور امید یہی تھی کہ فارس کے بادشاہ کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ آخری مشاورت میں شیخ قافلہ نے یہی طے کیا تھا کہ وہ قافلہ وہاں سے بنو قاسمہ کا رخ کرے گا۔ اس کے بعد جو قبیلے شام کو جانا چاہتے وہ ہیرا کے راستے وہاں جا سکتے تھے، اور جو بلاد فارس جانا چاہتے ہیں وہ خلیج الفارس کے مغربی کنارے سے اس طرف بڑھ جاتے۔ گو شام جانے والوں کو راستہ طویل ہو جاتا، لیکن قافلہ چونکہ بلاد فارس جانے کے ارادے سے نکلا تھا اس لیے انہوں نے پہلی ترجیح اسی کو دی۔ اگلے دن قافلہ پڑاؤ اٹھا کر نجد کے راستے آگے بڑھ گیا۔ قیدی رات کا کھانا کھا کر وہ مشکل فارغ ہوئے تھے کہ حسب معمول قیدی عورتوں کا بلاوا آ گیا۔ وحشی عرب سارا دن تسپون کے مضافات میں موجود مختلف بستیوں کی طرف لوٹ مار کرنے نکل جاتے اور شام ڈھلے لوٹ کے مال کے ساتھ ان کی واپسی ہوتی۔ رات کے پہلے پہر وہ قیدی عورتوں کے ساتھ رگرلیاں مناتے اور پھر آرام کرنے لیٹتے۔ 3-4 خوبصورت لڑکیاں قبیلے کے بڑوں نے اپنے لیے مختص کر لی تھی، اس لیے ان کی منظور نظر ان کے آرام کے وقت واپس قید خانے میں پہنچا دی جاتی تھی، جبکہ باقی خواتین کو ایک رات میں مختلف مردوں کی خدمت کرنا پڑتی۔ سبرینا نے جاتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے یشکر کی سمت دیکھا۔ اس کے مطمئن چہرے پر نظر پڑتے ہی سبرینا کو ڈھارس ملی تھی۔ سردار کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود کو یہ باور کراتی رہی کہ ناکامی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ اسے جان سے جانا پڑتا اور ذلت امیز زندگی سے موت ہی بھری تھی، لیکن ایک بار وہ آزاد ہونے کی کوشش کر لینا چاہتی تھی۔ سردار اس وقت بھنے ہوئے گوشت کو جڑا تھا۔ سبرینا کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے میز پر پڑی سراہی سے جام بھرنے لگی۔ گوشت کو دانتوں سے کاٹتے وحشی سردار کی پرحوث نظریں سبرینا پر گڑی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ انگوٹھی کو جام میں نہیں ڈبو سکی تھی۔ جو ہی اس نے جام سردار کے حوالے کیا، جام اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس نے سبرینا کو بھی گود میں گھسیٹ لیا تھا۔ اس کے بدبودار جسم سے سبرینا کو ازحد کراہیت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ احتجاج کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے کمر سے بندھے ہوئے زیورات کا بھی ڈر تھا، کہیں اس وحشی کا ہاتھ ان زیورات کو نہ ٹٹول لے۔ شراب پینے کے ساتھ اس نے سبرینا کے ساتھ چند نازیبا حرکات کی اور جام خالی کرتے ہوئے اسے گود سے دھکا دے دیا۔ سبرینا خاموشی سے سراہی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ توہین امیز سلوک وہ پچھلے 1 ماہ سے جھیل رہی تھی، اور اب تو اس کے بدن اور روح پر اتنے چرکے پڑ چکے تھے کہ تکلیف کا احساس بھی ختم ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے جام بھرنے کے لیے سراہی اٹھائی، دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سردار کی توجہ اس طرح مبذول ہوئی اور اس نے جلدی سے انگلی سے نکال کر وہ انگلی سراہی سے نکلنے والی دھار کے سامنے پکڑ لی جو بڑے آب خورے کو بھر رہی تھی۔ دروازے پر سردار کا دست راست وہب بن مرقد تھا۔ وہ اندر آ کر سردار کو کل کے کوچ کے بارے میں کچھ بتانے لگا۔ سبرینا نے جام بھر کر سردار کے سامنے رکھ دیا۔
سردار گوشت چباتے ہوئے وہب بن مرثد کی طرف متوجہ تھا اور صبرینہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ سردار اس کے جانے کے بعد جام کو منہ لگائے، ورنہ اس کے پکڑے جانے میں کوئی شبہ نہ رہ جاتا۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ اس نے جلد بازی سے کیوں کام لیا تھا۔ سردار نے ہاتھ کے اشارے سے وہب بن مرثد کو بیٹھنے کو کہا اور صبرینہ کا دل ڈوب گیا۔ اب تو ناممکن تھا کہ وہ بچ پاتی۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ عمل کر گزری۔ فوراً ایک جام خالی اٹھا کر اس سراہی سے بھرنے لگی۔ انگوٹھی والی انگلی اس نے شراب کے دھارے کے سامنے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب متوجہ تھے۔ صبرینہ نے جام بھر کر وہب بن مرثد کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بھرپور نظر صبرینہ پر ڈالی اور سردار کو مخاطب ہوا، میں شدت سے منتظر ہوں کہ سردار اس حسینہ کو کب اپنی خدمت سے فارغ کرتے ہیں۔ سردار نے بھرپور قہقہا لگاتے ہوئے کہا، امید ہے سوز پر قبضہ کرنے کے بعد اس سے خوبصورت لڑکی ضرور ہاتھ آئے گی، تب تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہب بن مرثد نے حیرانی سے پوچھا، کیا اسے مال غنیمت کے ساتھ قبیلے نہیں بھجوانا؟ سردار معنی خیز لہجے میں بولا، اس کے بغیر اداس ہو جاؤں گا۔ اور وہب بن مرثد نے قہقہا لگاتے ہوئے جام اٹھا لیا تھا۔ ان کی باتیں صبرینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا اندازہ اسے ضرور تھا کہ گفتگو اسی کے متعلق ہو رہی تھی۔ وہب بن مرثد نے جام منہ سے لگایا۔ اسی وقت سردار نے بھی بکرے کی ران کی نچوڑی ہوئی ہڈی منہ سے ہٹا کر جام ہونٹوں سے لگا لیا۔ 3-4 بڑے بڑے گھونٹ بھر کر اس نے جام نیچے رکھا، ایک اور بڑی سی بوٹی اٹھائی۔ قوی ہیکل سردار گوشت کا بھرا ہوا کشت خالی کر جاتا تھا۔ صبرینہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ان دونوں کے چہروں کو تک رہی تھی۔ وہب بن مرثد جام خالی کر چکا تھا۔ وہ جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ سردار نے بوٹی چباتے ہوئے بغیر منہ سے آواز نکالے اوپر نیچے سر ہلا دیا تھا۔ صبرینہ کے دل میں مایوسی بھرنے لگی۔ شاید یشکر کی انگوٹھی کے بارے کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ یہ خیال اس کے دل میں رینگ ہی رہا تھا کہ اس نے سردار کی ناک سے خون کی پتلی سی لکیر نکلتے دیکھی۔ وہب بن مرثد بھی بمشکل کھڑا ہوا تھا کہ لڑکھڑا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی ناک سے بھی خون کی دھار نکلنے لگی۔ صبرینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم؟ سردار نے غضبناک ہوتے ہوئے صبرینہ کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی لڑکھڑا کر مسیری پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کسی کو آواز دینے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر آواز کے بجائے اس کے حلق سے خون کی دھار برآمد ہوئی تھی۔ گہرے سانس لیتا ہوا وہ صبرینہ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے اس کے نازک بدن کو بھنبوڑ رہا تھا۔ صبرینہ آگے بڑھی اور سردار کے منہ پر تھوکنے لگی۔ مرنے سے پہلے وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ ایک مظلوم ہوازادی نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ سردار کے مرنے تک وہ اس کے سامنے کھڑی اس پر تھوکتی رہی، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی اس نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ اگلے مرحلے میں عقبی کھڑکی کی چٹخنی کھول کر اس نے تشت میں بچا ہوا گوشت ایک کپڑے میں ڈال کر اٹھایا اور دیوار سے لٹکا مشکیزہ بھی کندھے سے لٹکا لیا۔ اس پانی اور گوشت کے ساتھ وہ چند دن آرام سے تہہ خانے میں گزار سکتی تھی۔ کمرے کی مشرقی دیوار میں آتش دان بنا ہوا تھا۔ آتش دان کا منہ سامنے سے تو اتنا کھلا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بندہ اندر گھستا تو آرام سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ آتش دان کے دائیں دیوار میں 1.5 فٹ چوڑا راستہ تھا، جس کو لوہے کے دروازے نے چھپا ہوا تھا۔ دروازے کا رنگ اور آتش دان کی بقیہ دیواروں کا رنگ گہرا کالا تھا۔ غور سے دیکھنے پر بھی دروازے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی نیچے سیڑھیاں جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جو بتدریج 3 گز تک گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اندر گھستے ہی اس نے دروازے کو بھیڑ کر بند کیا۔ گھوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ واپس پلٹی اور کمرے میں آ کر دیوار سے لٹکی مشل اتار کر سورج سے جلائی اور دوبارہ آتش دان میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے کے فرش پر پہنچ گئی تھی۔ کمرے کا رقبہ 4-5 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ مربع شکل میں بنے اس کمرے کی دیواروں میں الماریاں بنی ہوئی تھی۔
اور ان الماریوں میں زیورات اور چاندی سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ اس تہخانے کے بارے میں صرف اس کے والدین اور اسے معلوم تھا۔ جلتی ہوئی مشل سے اس نے دیوار میں لگی ہوئی ایک قندیل روشن کی اور مشل بجھا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل مطمئن انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے میں یشکر نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ خیالوں میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ دوستو، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔